آپ نے جو پچھلے سال ایک آزادی مارچ کیا تھا، اس کی آپ نے تیاری جو ہے وہ کئی ماہ تک کی، اور اس بڑے بڑے جلسے کیے آپ نے، اور اس کے بعد آپ نے آزادی مارچ کیا، اور پھر آپ کافی دن تک یہاں اسلام آباد میں آ کے بیٹھے رہے، پھر آپ واپس چلے گئے۔ اب جو آپ نے پی ڈی ایم نے جو لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے، تو وہ تو 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ رہ گیا اس میں، کیا تیاری آپ کی کیا ہے اس کے لیے؟ دیکھیے، تیاریاں تو چل رہی ہیں۔ ابھی جو ہماری ڈویژنل لیول پر ریلیز چل رہی ہیں، جس میں کہ مرکزی قیادت کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوگی۔ کہیں پر سارے ہوں گے، کہیں پر بعض پارٹیوں کے، کہیں پر بعض پارٹیوں کے، دوسرے پارٹیوں کے۔ تو وہ بھی اسی لیے تیاری ہے کہ ہم اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں، لیکن ظاہر ہے جی کہ کچھ وقت دینا پڑتا ہے۔ جیسے ہم نے 28 جولائی کو کوئٹہ میں اعلان کیا کہ ہم جائیں گے، لیکن آپ کے پاس اگست بھی ہے، ستمبر بھی ہے، اور اکتوبر میں ہم جائیں گے۔ اور اکتوبر میں بھی ہم نے 27 کو شروع کیا جی۔ ان 3 مہینے کا اس پہ تیاری کرنی پڑتی ہے، لوگوں کو منظم ہونا پڑتا ہے، اور اس میں سفر کے وسیلے، سفر کے ذریعے، سفر کے لیے زاد راہ، اور پھر جہاں پر اگر ہم ٹھہر گئے تو کتنا ٹھہرتے ہیں اس کا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا، 1 دن ہے، 10 دن ہے، مہینہ ہے۔ تو 3 مہینے ہمیں اس تیاری میں لگے تھے، اور تب جا کر پھر آپ نے دیکھا کہ اس آزادی مارچ کو تاریخ جو ہے وہ محو نہیں کر سکے گی جی۔ اور اس میں یہ تھا کہ مین فیصلے ہماری پارٹی خود کرتی تھی، باقی پارٹیوں کو ہم اعتماد میں لیتے تھے، ان کی سپورٹ ہمیں حاصل تھی۔ چنانچہ پورے سندھ میں تمام پارٹیوں نے استقبال کیا، پنجاب میں سب پارٹیوں نے استقبال کیا، کے پی میں مختلف جماعتیں ہمارے ساتھ رہیں، لیکن مین اس وقت جو رول تھا اس میں، اور جس کو آزادی مارچ کا نام دیا گیا، وہ جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے تھا۔ آج یہ ہے کہ آج وہ ساری پارٹیاں خود فعال ہیں، اور سب اس میں سنجیدہ ہے کہ ہم نے صرف تائید نہیں کرنی، ہم نے باقاعدہ عملی طور پر پہنچنا ہے اس میں، اور اس میں ہم نے یہاں شمولیت اختیار کرنی ہے۔ اب اس کو ڈیفیوز کرنے کی تحریک کون چلا رہا ہے جی؟ عمران خان نہیں چلا رہا جی، اسٹیبلشمنٹ چلا رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ آپ تو اسلام آباد میں 7 دن بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ تو ہم تو رہ چکے ہیں 13 دن، ہم یہاں رہ چکے ہیں، پھر نہیں، کیسے وہ کہہ تو سکتا جے ہے؟ یو آئی تھی نا، وہ پی ڈی ایم کی بات کر رہا ہے۔ پی ڈی ایم میں تو وہاں پیپلز پارٹی بھی ہوگی، مسلم لیگ نون بھی ہوگی، ہاں تو پھر جے یو آئی بیٹھے نہیں، گی۔ یہ دن طے کرنا، ہفتہ نہیں رہ سکتے، 3 دن نہیں رہ سکتے، تو کون ہوتا ہے مجھے دن بتانے والا جی؟ یہ میری مرضی ہے، میں 1 گھنٹہ رہتا ہوں، میں 1 دن رہتا ہوں، میں 10 دن رہتا ہوں جی۔ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، اور اپنی حکمت عملی کے تحت کرنا ہے۔ آپ ہمیں آر دلا کر ہمیں ہماری اپنی جو حکمت عملی ہے، جس کو اسٹریٹجی کو ہم نے طے کرنا ہے، وہ ہم سے چھیننے کی کوشش کر رہے ہو۔ نہیں، لیکن مولانا صاحب، آپ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا، تو بلاول صاحب بھی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد جائیں گے تو عمران خان کا استعفیٰ لے کے آئیں گے، تو عمران خان جو ہے وہ استعفیٰ 7 دن میں دے دے گا؟ نہیں جی، استعفیٰ لینا دینے کی بات نہیں ہوتی جی۔ آپ نے سیاسی تحریک چلانی ہے، تحریک میں پریشر ڈالنا ہوتا ہے، تحریک میں آپ نے صورتحال کو تبدیل کرنا ہوتا ہے، اور آرام سے اور درخواست کے ساتھ استعفے نہیں دیے جاتے، آپ کو مجبور کرنا پڑتا ہے۔ تو مجبور کیسے کریں گے آپ؟ تو وہ عوامی قوت کے ساتھ جی، عوامی قوت جو ہے وہ ان کو نہیں چلنے دے گی، اور ابھی بھی نہیں چلنے دے رہی۔ حکومت کدھر ہے؟ حکومت تو ابھی بھی نہیں ہے جی، اور جو حکومت چلا رہے ہیں وہ آپ بھی سمجھتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں، حکومت تو کوئی چیز نہیں ہے اس وقت جی۔ اب اگر میں بزدار کو کہوں کہ وہ حکمران ہے، یا اللہ، قیامت کا دن نہیں ہے جی۔ اگر میں کہوں محمود خان حکمران ہے جی، اگر میں کہوں کہ جام کمال حکمران ہے، تو یہ اپنے ساتھ مذاق نہیں کر رہا ہوں میں؟ نہیں، لیکن یہ جن کو آپ حکمران نہیں سمجھتے، انہوں نے ایک چھوٹا سا فیصلہ کیا ہے، اعلان کیا کہ ہم سینٹ کا الیکشن مارچ کی بجائے فروری میں کروائیں گے۔ اور الیکشن کرانا ان کا کام، یہ حماقت تو یہی ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ الیکشن کرانا ہمارا کام ہے یا سینٹ کا الیکشن کمیشن کا کام ہے جی۔ ہاں، پرائے اداروں کے اختیارات پہ قبضہ کرنا، اس کے ڈومین میں داخل ہو جانا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ جو تاثر ہے کہ آپ لوگ دراصل اس لیے اسمبلیوں سے استعفوں کی بات کر رہے ہیں اور اسلام آباد آ کے دھرنا دیں گے تاکہ سینٹ کا الیکشن نہ ہو۔ سینٹ کا الیکشن کیوں ہو آخر؟ یعنی ایک پارٹی جعلی پارٹی ہے، اور اس کی صوبائی اسمبلیوں میں اکثریت جعلی ہے، اس اکثریت کی بنیاد پر وہ الیکشن لڑ کر ایک پارلیمنٹ کے ایک ادارے کے اوپر قبضہ کرے، کیوں ہم یہ موقع دیں اس کو جی؟
نہیں تو وہ تو کہتے ہیں ہم فروری میں الیکشن کروا دیں گے، پھر کیا کریں فروری گے؟ میں نہیں ہو سکتا الیکشن جی. پہلے بھی ہوا ہے، پچھلا الیکشن بھی دیکھیے فروری میں میں ہوا. گزارش کروں، ایک دفعہ اگر آپ کا پریشر بڑھ گیا تو پھر الیکشن نہیں ہو سکتی جی. سینٹ کی کیا اخلاقی حیثیت رہ جائے گی جی؟ سینٹ کو کون ادارہ کہے گا؟ ابھی بھی جو چیئرمین جس طریقے سے بچا ہے اس کے بعد بھی یہ چیئرمین ہے، اس کے بعد بھی کوئی انسان کا دل کہہ سکتا ہے کہ یہ چیئرمین سینٹ ہے؟ بچانے والے جو تھے وہ تو اپوزیشن کے سینیٹرز تھے نا جی بچانے والے تو اپوزیشن کے سینیٹرز تھے، یہ اور ان بدبختی، کے خلاف کوئی کاروائی نہیں. یہ ایک بدبختی ہے ہماری کہ ہمارے اپنے لوگوں میں میر جعفر پیدا ہوئے، میر صادق پیدا ہوئے، یہ پارلیمنٹوں میں بھی پیدا ہوتے ہیں، یہ پارٹیوں میں پیدا ہوتے ہیں، ان سے ہمیں بھی واسطہ پڑتا ہے جی. لیکن ان کی وجہ سے جمہوریت کو نقصان پہنچتا ہے اور ملک کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن ملک کی محافظ قوتیں سمجھتی ہیں کہ جیسے ہم نے فتح حاصل کر لی.